اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10th کلاس کا دوسرا لیکچر ہے جس کا عنوان ہے نیشنلائزیشن کے صنعت، تعلیم، کامرس اور تجارت پر اثرات، امپیکٹ آف نیشنلائزیشن آن انڈسٹری، ایجوکیشن، کامرس اینڈ ٹریڈ۔ بیٹے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بھٹو نے آتے ہی ایک نیشنلائزیشن کی پالیسی اپنائی، صنعت کو، ایجوکیشن کو، کامرس اور ٹریڈ کو، مختلف محکموں کو اس نے قومی تحویل میں لے لیا، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ اس لیکچر میں ہم ان کا جو نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی اس کے ہم مثبت اور منفی اثرات کے بارے میں پڑھیں گے ون بائی ون۔ پہلا ٹاپک ہے ہمارا صنعت پر، انڈسٹری پر اس کے مثبت اثرات۔ نمبر 1، صنعت، انڈسٹری۔ ذیل میں نیشنلائزیشن کے صنعت پر مثبت اور منفی اثرات کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ مثبت اثرات، پازیٹیو امپیکٹ۔ نمبر 1، 1972 کی لیبر اصطلاحات سے صنعتی مزدوروں کا احتصال ختم ہوا، ان کی اجرتیں بڑھیں۔ اجرت کہتے ہیں جو ویجز ہیں وہ بڑھ گئی اور دوسری مراعات میں بھی اضافہ ہوا۔ نمبر 2، صنعتی ادارے حکومت کو پورے ٹیکس اور ڈیوٹی ادا کرنے لگے، جس سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوا اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ نمبر 3، مزدوروں کے ساتھ مل مالکان کا رویہ بہتر ہوا، ہڑتالوں کی تعداد بتدریج کم ہوتی گئی۔ نمبر 4، صنعتی اثاثوں پر صرف 22 خاندانوں کا قبضہ تھا جو ختم ہوا اور سرمایہ دار طبقے کی حوصلہ شکنی ہوئی، یعنی عام لوگوں کو بھی، مڈل مین بھی اوپر آیا۔ نمبر 5، صنعتی ادارے حکومت کی تحویل میں آنے سے حکومت کے لیے صنعتی اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنا آسان ہو گیا۔ اچھا، اس میں ہم یہ تو تھے کہ جو اس کے مثبت اثرات پڑے انڈسٹری کے اوپر۔ اب ہم اس کے منفی اثرات بھی پڑھیں گے۔ کچھ اس کے جو بھی پالیسی اپنائی جاتی ہے اس کے کچھ نہ کچھ پازیٹیو امپیکٹ کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ نیگیٹیو امپیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ منفی اثرات۔ نمبر 1، صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سے سرمایہ داروں نے پاکستان میں صنعتیں لگانا کم کر دی۔ اب کیونکہ سرمایہ داروں کی انڈسٹری گورنمنٹ نے قومی تحویل میں لے لی تھی، اس لیے ان کی حوصلہ شکنی ہوئی اور پھر انہوں نے صنعتیں کم لگانا شروع کر دی، جس سے صنعتی ترقی کا عمل سست ہو گیا۔ صنعتی اداروں کو تحویل میں لینے سے حکومت کے اخراجات میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، کیونکہ ان کے تمام ملازمین کو گورنمنٹ اپنے خزانے سے تنخواہیں دینا شروع ہوئی۔ نمبر 2، مزدور یونینز نے سیاسی آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور آئے دن مراعات میں اضافے کے لیے ہڑتالیں اور مظاہرے ہونے لگے، جس سے صنعتوں میں مزدوروں کی کارکردگی بہت متاثر ہوئی۔ نمبر 3، صنعتی اداروں میں ضروریات سے زیادہ سیاسی عملہ بھرتی ہوا، جس کو کام سے زیادہ مراد سے دلچسپی تھی۔ اس طرح کام کرنے کی استعداد روز بروز کم ہوتی چلی گئی۔ نمبر 4، صنعتوں کے تنخواہ دار افسران نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا، جس سے ملک میں بدعنوانی فروغ پانے لگی، کرپشن۔ نمبر 5، سرکاری تحویل میں ہونے کی وجہ سے بہت سے کم پیداوار دینے والے یونٹ بھی چلتے رہے، جس سے قومی خزانے پر بوجھ بڑھتا رہا، کیونکہ اس دوران افسران اور ملازمین یہ نہیں چاہتے تھے کہ کم آمدنی والے یونٹ بند کر دیے جائیں یا ان کو یکجا کر دیا جائے۔ اس لحاظ سے یہ چیزیں جو نیگیٹو امپیکٹ پڑا انڈسٹری کو قومی تحویل میں لینے سے۔ اچھا، نمبر 2، آج کے ٹاپک کا ہمارا دوسری سب ہیڈنگ ہے ایجوکیشن، تعلیم پر نیشنلائزیشن کے مثبت اور منفی اثرات کا جائزہ لیں گے۔ اچھا پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تعلیم پر نیشنلائزیشن کے مثبت اثرات، پازیٹیو امپیکٹس۔ نمبر 1،
ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے 1972 میں ملک کے بیشتر نجی ادارے تعلیمی ادارے قومی طویل میں لے لیے۔ ان اداروں میں کام کرنے والے اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں بہت کم تھیں۔ قومیانے سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ملازمین کی تنخواہیں اور دیگر سہولتیں سرکاری تعلیمی اداروں کے برابر ہو گئیں۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہوا ملازمین کو۔ نمبر 2، ملک کے طلباء کو بسوں اور ریل گاڑیوں کے کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی، جس سے غریب والدین بھی اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجنے لگے۔ طلباء کے وظائف میں 4 گنا اضافہ کیا گیا، یہ بھی ایک پازیٹیو امپیکٹ تھا۔ نمبر 3، میڈیکل انجینئرنگ اور دیگر پیشہ ورانہ یونیورسٹیاں قائم کر کے ہر شعبہ زندگی میں ترقی کی رفتار تیز سے تیز تر کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ کالجوں کو یونیورسٹیوں میں تبدیل کر کے اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھول دیے گئے۔ کم درجے والے اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا۔ نمبر 4، ملک بھر میں اساتذہ کی تربیت کے لیے تربیتی ادارے کھول کر بے شمار غیر تربیت یافتہ اساتذہ کو تربیت دی گئی۔ نمبر 5، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے قیام کی منظوری دی گئی، جس سے طلباء کو ریڈیو، ٹی وی اور بذریعہ خط و کتابت تعلیم کے مواقع ملے۔ اس کے علاوہ تعلیم بالغاں کے مراکز بھی قائم کیے گئے۔ اچھا جی، ایجوکیشن پر نیشنلائزیشن کے منفی اثرات کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں جی۔ نیگیٹو امپیکٹس۔ نمبر 1، نجی تعلیمی اداروں کو قومی طویل میں لینے سے اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے حکومت کو قومی خزانے سے رقم خرچ کرنا پڑی۔ قومی خزانے پر بوجھ پڑنے سے حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا۔ نمبر 2، حکومت کے قومیانے کے اقدام سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مالکان ناخوش تھے اور وہ اپنے تعلیمی ادارے واپس لینے کی جدوجہد کرنے لگے۔ نمبر 3، طلباء کو کرایوں میں رعایت دینے سے ٹرانسپورٹ مالکان اور طلباء کے درمیان کشمکش کی ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی۔ نمبر 4، حد سے زیادہ آزادی دینے سے طلباء تعلیمی سرگرمیوں سے کنارہ کشی کرنے لگے، جس سے والدین کو تشویش ہونے لگی۔ نمبر 5، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں طلباء تنظیموں نے سیاسی جماعتوں کے ذریعے منظم شکل اختیار کر لی اور امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ نمبر 3 پر ہم آج پڑھیں گے کامرس اور تجارت پر اس کے مثبت اور منفی اثرات۔ نیشنلائزیشن کے مثبت اور منفی اثرات۔ نمبر 3، کامرس اور تجارت۔ ذیل میں نیشنلائزیشن کے کامرس اور تجارت پر مثبت اور منفی اثرات کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ مثبت اثرات، پازیٹیو امپیکٹ۔ نمبر 1، صنعتوں کے حکومتی طویل میں آنے سے صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ نمبر 2، بھٹو حکومت نے صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے مشینری اور صنعتی خام مال کی درآمدات کی حوصلہ افزائی کی۔ اس سے ملکی ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ پاکستان کا توازن تجارت بہتر ہوا۔ نمبر 3، برآمدات میں اضافہ ہوا، حتیٰ کہ سبزیاں اور پیاز بھی برآمد ہونے لگے۔ نمبر 4، زرعی اصلاحات سے زرعی پیداوار بہتر ہوئی، جس سے ملکی اور غیر ملکی تجارتی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوا۔ نیشنلائزیشن کے کامرس اور تجارت پر منفی اثرات، نیگیٹو امپیکٹس۔ افراط زر ہونے سے تنخواہ دار طبقہ متاثر ہوا۔ روپے کی قدر کم ہونے سے برآمدات میں تو اضافہ ہوا، لیکن مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا۔ نمبر 2، سامان عیش و عشرت کا سامان کی درآمد بڑھی، مشینری کی درآمدی اخراجات میں اضافہ ہوا، جس سے توازن ادائیگی متاثر ہوا۔ نمبر 3، ملکی خزانے پر بوجھ پڑنے سے زر مبادلہ کے محفوظ ذخائر کم ہونے لگے۔ نمبر 4، 1973 میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہونے سے پاکستان کا توازن تجارت خسارے کی طرف چلا گیا۔ یہ بیٹے آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ نیشنلائزیشن کی پالیسی کے صنعت، تعلیم، کامرس اور تجارت پر پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹس کے بارے میں پڑھا۔ نیشنلائزیشن یعنی قومی تحویل میں، اداروں کو قومی تحویل میں لینے کے عمل کو نیشنلائزیشن کہتے ہیں۔ بیٹے آج کا لیکچر ہمارا اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس لیکچر کے بارے میں اگر کسی بچے کا کوئی سوال و جواب ہو
تو وہ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ وہ ریٹن میں بھی آپ کر سکتے ہیں, وائس میسیج بھی بھیج سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو اس پہ رسپونڈ بھی کروں گا اور اس کا جواب بھی دوں گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.